احب اللہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرنا شروع کر دو. اس کے لیے شرطیں رکھ دی، اور پھر نتیجہ کیا نکلا کہ تم حضور علیہ السلام کی آل کے ساتھ محبت کرنا شروع کر دو گے تو اس کا نتیجہ ہی نکلے گا. مقصد تو تمہارا یہ ہے کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کر لو، لیکن نتیجہ کیا نکلے گا کہ اس کے سلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے محبت کرنا شروع کر دے گا. اللہم انی احبہما، اے میرے پروردگار میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں. تو آج اگر کوئی اہل بیت سے محبت کرتا ہے، اہل بیت سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے، اس دعوے میں وہ سچا ہے، تو پھر وہ سمجھ لے کہ گویا حضور علیہ السلام کی دعا اس کے حق میں قبول ہو گئی. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث شریف ہے، کہتے ہیں حضور علیہ السلام نے فرمایا شجروں، کہ میں ایک شجر ہوں، میں ایک درخت ہوں، میری مثال ایک درخت کی سی ہے. وہ فاطمہ تو حملھا، حضرت فاطمہ اس کی شاخیں ہیں. وہ علی نکاحھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے شگوفے ہیں. والحسن والحسین ثمرھا، اور حسنین کریمین اس کا پھل ہیں. والمحبون اہل البیت ورثھا، اور جو اہل بیت سے محبت کرنے والے ہیں وہ اس درخت کے پتوں کی طرح ہیں. فی الجنت حقا حقا، اور یہ سارے کے سارے حق ہے یہ بات حق ہے کہ یہ سارے کے سارے جنت میں جائیں گے. حضرت زیادہ ابن مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، بخاری نے بھی سے روایت کیا ہے، حاکم نے بھی، مستدرک نے بھی، ترمذی نے بھی سے روایت کیا ہے. اور اس سے پہلے حضور علیہ السلام کا ارشاد، الا ان مثل اہل بیت فیکم، الا ان مثل اہل بیت فیکم مثل سفینۃ نوح فمن رکبها نجا ومن تخلف عنها ہلک. کہ خوب جان لو، اچھی طرح سے جان لو کہ میرے اہل بیت کی مثال سفینہ نوح کی طرح ہے، حضرت نوح علیہ السلام کے کشتی کی طرح ہے، ان کے بیڑے کی طرح ہے. فمن رکبها نجا، جو کوئی بھی اس میں شامل ہو گیا، جو کوئی بھی اس میں سوار ہو گیا نجات پا گیا. ومن تخلف عنها، اور جو اس سے پیچھے رہ گیا نا، جو اس سے دور رہ گیا، جس نے اس کا قرب حاصل نہیں کیا، ہلاک وہ ہلاک ہو گیا. حضور علیہ السلام کا ارشاد، قد ترکت فیکم امرین، میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. ما ان اخذتم بها لن تضلوا بعدی او کما قال، تو اگر تم نے ان دونوں چیزوں کو مضبوطی سے تھام لیا، ان دونوں چیزوں کو اگر تم نے مضبوطی سے پکڑ لیا، لن تضلوا بعدی، یہ سمجھ لو، یہ جان لو کہ کبھی تم گمراہ نہیں ہو سکو گے. کتاب اللہ ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب، وہ عطرتی اور میری عطرت، وہ عطرتی اہل بیت، اور عطرتی سے کیا مراد ہے؟ عطرت سے مراد میری اہل بیت ہے. اگر ان دونوں کو تم نے ان دونوں کے ساتھ تعلق کو مضبوط رکھا تو کبھی گمراہی تمہارے نزدیک نہیں آ سکے. تو کتاب اللہ گویا کتاب اللہ تھیوری ہے، گویا کتاب اللہ تھیوری ہے، اور اہل بیت اس کا پریکٹیکل. اگر کسی کو یقین نہیں آتا تو جا کر کربلا کا واقعہ سن لے. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو مدد طلب کرو صبر کے ذریعے، صلاۃ کے ذریعے. اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا کے میدان میں جا کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صبر کی بھی اعلیٰ ترین مثال قائم کی اور نماز کی بھی اعلیٰ ترین مثال قائم کی. دیکھ رہے ہیں کہ ان کے لفظ جگر، ان کا خون، ان کے رشتہ دار، ان کے عزیز و اقارب ایک ایک کر کے اس دار فانی سے رخصت ہو رہے ہیں.
ایک ایک ڈر کے ایک ایک کر کے جام شہادت نوش کر رہے ہیں، لیکن صبر کو دیکھیے کہ آنکھوں سے آنسو تک نہیں آئے۔ حضرت اکبر، حضرت اصغر کو ان کو شہید ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، لیکن صبر کی انتہا دیکھیے۔ اور اسی طرح جب یزیدی لشکر، یزیدی فوج حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ آور ہوتی ہے، جب تیروں سے ان کے جسم کو چھلنی کر دیا جاتا ہے اور شمر آخری وار کرنے کے لیے تلوار لے کر آتا ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، تو شیر ہوتا ہے نا، وہ تو ایک شیر کی اولاد تھے، اسد اللہ ان کی اولاد تھے۔ جیسے ہی نگاہ اٹھائی نا، جیسے ہی نگاہ اٹھائی تو شمر لرز گیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تو لرز گیا، کانپ اٹھا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے کہا، شمر تم نے جو کچھ کرنا تھا کر لیا، تم نے اہل بیت کے ساتھ تم لوگوں نے جو کچھ کرنا تھا کر لیا، اب مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے دو۔ اب تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آیا ہے، وقت بھی آ گیا ہے اور میری سانسیں بھی جا رہی ہیں، میں چاہتا ہوں کہ اس سے پہلے اس حق کو ادا کر لوں اور یہ 2 رکعت نماز ادا کر لوں۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے صبر کی بھی اعلیٰ ترین مثال قائم کی، جس کی نظیر کہیں بھی نہیں ملتی، اور نماز کی بھی اعلیٰ ترین مثال قائم کی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنے دین کے لیے ہر قربانی